السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین اکرام اور میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے نقطے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے خیال سے آپ نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا، اور اگر سنا بھی ہوگا تو بہت کم، اور وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ایک لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً ہر گھر کے اندر جو ہے نا، جس گھر میں کچھ فیملی ممبرز ہیں، یہ مت مطلب سمجھیے گا کہ ایک گھر کے اندر 2 یا 3 فیملی ممبر ہیں تو ہمارے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، تو میں کامن بات کر رہا ہوں جہاں پر 4 5 6 یا 3 4 بھی ہوں، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ اکا دکا جو ہے نا لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ تو میں آج جو ہے نا خاص طور پر ان لوگوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو نئے شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جو لڑائی گھر کے اندر ہوتی ہے نا، اس کا جو سبب ہے نا، سب سے زیادہ میاں اور بیوی، ہوتا تو دونوں کا ہے، سب سے زیادہ ان دونوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں بات آپ کو ذرا واضح کر کے بتاؤں کہ ہر گھر میں تقریباً جو لڑائیاں چلتی ہیں ساس بہو کی، مثال دیتا ہوں، زیادہ ساس بہو کی لڑائیاں چلتی ہیں، بہو ساس کی نہیں مانتی، ساس بہو کی نہیں مانتی، اور بہو جو ہے وہ جب ساس کی نہیں مانتی تو ساس کہتی ہے تیرے پچھلے بھی ایسے ہیں، تیرے خاندان والے بھی ایسے ہیں، تو اس چھوٹی سی بات سے جو ہے نا جھگڑا شروع ہوتا ہے، یعنی کسی نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی، تیرے پیچھے گھر والوں نے جو ہے نا، تیرے وڈیروں نے، بوڑھوں نے تجھے کام کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، اس بات سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور ختم جو ہوتا ہے نا وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ساس یہ کہتی ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا تیری بیوی جو ہے نا مجھے بہت پریشان کرتی ہے، تو گھر اکیلا کر لے، علیحدہ لے لے، یا جو ہے نا اپنی ماں کو مجھے رکھ لے یا بیوی کو رکھ لے۔ اور اس طرح یہ شروعات ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہر روز ایک نیا مسئلہ جو ہے نا کریٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہر گھر کی لڑائی ہے نا، اس کا میں ایک آسان سا حل جو ہے نا آج بتانے والا ہوں، اور یہ حل میں خاص طور پر اپنی اس نوجوان نسل کے بارے میں بتاؤں گا، نوجوان نسل کو بتانا چاہوں گا کہ جو آج کے بعد، جو میں نے آج یہ اپلوڈ کر رہا ہوں اپنے خیالات و اظہار کو، آج کے بعد جو لوگ یہ سنیں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ ضرور اس بات سے استفادہ حاصل کریں گے، اس تجربے سے ضرور جو ہے نا استفادہ حاصل کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے سننے میں آتا ہے کہ عورت جو ہے نا شادی کے بعد جب گھر جاتی ہے نا دولہا کے، تو وہ ایک رات کے اندر ہی، جو پہلی رات ہوتی ہے اس کی سہاگ رات، اس رات کے اندر ہی نا میاں کو جو ہے نا اپنے قابو میں کر لیتی ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیگم کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ ان 2 کاموں میں سے نا ایک ضرور ہوتا ہے، یا تو عورت ساری عمر میاں کی مانتی ہے، اور یا میاں جو ہے نا ساری عمر عورت کی مانتا ہے۔ میں دونوں پوائنٹوں پہ بات کروں گا، کوئی دوست ناراض نہ ہو۔
پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں مثال دینے لگا ہوں. ایک آدمی تھا تو وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی بیگم سے بڑا پریشان ہوں, تو میری بیگم جو ہے نا مجھے خود فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں دیتی اور وہ میرے اوپر راج کرتی ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے یار یہ بھی کوئی بات ہے, میری بیگم تو ایسا نہیں کرتی, وہ تو میری ہر بات مانتی ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ تیری بیگم جو ہے نا وہ تیری ہر بات مانتی ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ پہلی رات جب تھی نا, سہاگ رات, اس رات کو میں جب بستر کے اندر جا رہا تھا, بستر کے اوپر لیٹنے کے لیے جا رہا تھا, تو وہ جو دودھ رکھا تھا نا میری والدہ نے میرے لیے, تو وہ بلی پی گئی. اور جب وہ بلی نے پیا, بلی کا بچہ تھا چھوٹا سا, تو میں وہ جوتا اٹھا کے اس بلی کو مارا, تو اس کو ایسا نشانہ لگا کہ بلی موقع پر ہی مر گئی. تو وہ ایسا خوف بیوی کے دل میں بیٹھ گیا کہ یہ دیکھیے تھوڑے سے دودھ کے لیے اس نے بلی کو مار دیا ہے, تو یہ میرے ساتھ کیا کرے گا. تو وہ ایسا خوف اس بیگم کے اندر بیٹھ گیا کہ وہ آج تک اس بیچارے کی نا جی جی کر کے ہر بات سنتی ہے. تو تم بھی ایسا کرو, کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہاری جو ہے نا روب دبدبہ بیگم کے دل میں بیٹھ جائے اور تم اس کے اوپر حکومت کرو. وہ گھر جاتا ہے بیچارہ اس کی بات سن کے, گھر جا کے جو ہے نا ایسا ہی کام کرتا ہے. رات کے وقت وہ بلی کو خود لے کے جاتا ہے نا, خود لے کے جاتا, دودھ رکھتا ہے اور بلی کو دودھ پلاتا ہے, تو خود ہی جوتا اٹھا کے نا بلی کو مارتا ہے. تو وہ اس کو عادت نہیں نا ہوتی, اس کی بیوی جو ہے نا وہ ایک جوتا تو اس کو مارنے کے لیے پھینکتی ہے, دوسری طرف منہ سے گالیاں بھی دیتی ہے کہ فلانے ٹمکانیا تو ایک جاندار نو مار دیتا. وہ اپنے میاں کی چنگی درگت کر دی ہے. تو وہ بیچارہ پھر صبح جانا, جب اپنے دوست کو صبح جا کے اپنے دوست کو کہتا ہے یار تو نے اچھا مشورہ دیا, مجھے یہ کیا کر دیا, آج تو مجھے مار بھی پڑ گئی, پہلے تو وہ صرف بدتمیزی کرتی تھی. تو وہ دوست کہتا ہے تم نے غلط موقع پر یہ کام کیا, بلی جو ہے نا وہ پہلی رات نہیں مار دی ہے, پہلی رات نہیں بلی جڑی مارو نا تو وہ نال ہی اگوں جڑا نا قابو ہوندا ہے. اس واسطے بلی مارن واسطے بھی پہلی رات ہونا ضروری ہے. تو پہلی رات کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ لڑائی جھگڑے جو شروع ہوتے ہیں نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. میاں کو کم از کم پہلی رات یہ اپنی بیگم کو بتانا چاہیے. سب سے پہلے تو وہ جب روم کے اندر آئے نا 2 رکعت نماز پڑھے, صلاۃ الحاجت, جو کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, یعنی صلاۃ الحاجت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا نام ہے اس نماز کا. تو جب آپ یہ نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو بیگم کو بھی کہیں گے بھائی 2 رکعت نماز پڑھ. تو آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا جہان کا غم دکھ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو وہ اس وقت جو پوزیشن ہوتی ہے نا میاں اور بیوی دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر, تو وہ ایک تو ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے, اور دوسرا جو ہے نا وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا راغب ہوتا ہے, رجحان ہوتا ہے, تو عبادت کرتے ہیں وہ ان کو بالکل ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ چارپائی کے اوپر بیٹھتے ہیں. تو سب سے پہلا کام جو وہ دونوں یہ کریں, میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ سمجھائے بیگم دیکھو ساری دنیا کے اندر جو ہے نا لوگ جیتے ہیں اور مسئلے مسائل بے شک ہوتے ہیں, یہ ہمارے پارٹ آف لائف ہے. یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا گھروں کے اندر, ان کو سنبھالنا جو ہوتا ہے نا, ان کو حل کرنا اصل کام وہ ہے. تو آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ بیگم جب میں کبھی غصہ ہو جاؤں تو تم مجھے یہ تانا نہیں دینا کہ تمہارا باپ بھی بڑا غصے والا ہے, تمہاری ماں بھی بڑی غصے والی ہے, تمہارا بھائی بھی بڑا غصے والا ہے. تو جب یہ تانا دے گی تو لڑائی بڑھے گی, اور جب وہ اپنی بیوی کو الٹا یہ تانا دے گا, بیوی غلط کرے گی, کوئی نمک زیادہ ڈال دیا ہانڈی میں یا کچھ غلطی کر دی, تو اس کو بھی جو ہے نا کہے گا تیری ماں بھی ایسی, تیرا باپ ایسا, تیرا بھائی ایسا. تو برائیاں جب گنائیں گے نا تو ایک دوسرے کو لڑائی اور ٹینشن کریٹ زیادہ ہوگی. تو اس کا حل یہ ہے کہ بیگم کو کہیں کہ بیگم جب کبھی میں غصے میں ہوں تب تم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یاد دلانی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے. جب غصے میں کوئی صحابی ہوتے تھے تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ذہن میں آئے گا تو فوری طور پہ غصہ چلا جائے گا, اور کسی صحابی کا ذکر آئے گا تو بھی غصہ چلا جائے گا, اور ان کا عمل جو ہوگا نا سنت کے مطابق آدمی کرے گا تو فوری طور پہ غصہ چلا جائے گا.
تو جب بیگم اگر کوئی غلطی کرے تو میاں اس کو سمجھائے، بیگم دیکھو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، تم جو کام کر رہی ہو یہ کسی صحابیہ سے ثابت نہیں ہے، یہ برا کام ہے. تو اسی وقت جو ہے نا بیگم بھی فوری طور پہ اپنے اوپر کنٹرول کرے گی اور وہ ان کی لڑائی آگے بڑھے گی ہی نہیں. تو یہ جو چھوٹی سی بات میں نے کی ہے کہ پہلی رات والی، کہ بلی جڑی ہے نا پہلی رات پیار محبت کے ساتھ جو ہے نا آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے خوف و غم کو دور کر کے بیگم کو شریعت کے مطابق جو ہے نا آقا علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اس کو بتائیں اور سمجھائیں، اور بیگم بھی اپنے میاں کو سمجھائے اور بتائے، اور اپنے جو معاملات ہیں دونوں کے وہ دونوں مل کے اپنے پورے گھر کو ٹھیک کریں اور پھر محلے کو، معاشرے کو، اس طرح جو ہے نا ایک بہت اچھی اور خوبصورت زندگی بسر ہو سکتی ہے. تو ابھی میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات کہوں گا کہ میں اپنے ان دوستوں کے لیے جن کے لیے میں نے یہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور دعا ہے کہ جن دوستوں کی جلدی جلدی شادی ہونے والی ہے، عادی بھائی، مسٹر میر اور ادھر ادھر کے کافی سارے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا میرے اس چھوٹی سی کم جو میں نے بیان کیا ہے، چھوٹا سا جو ہے نا آئیڈیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.